Sir, how was your childhood like? My childhood, well, you know, I'm half Irish. My mother was from Ireland, God bless her. And so I was born in England. My father had gone to England, you know, for his university education at Oxford, and met my mother. And I was born, and for the first 5.5 years of my life, um, almost 6 years, was spent in England before I came to Pakistan in 1948. I was born in 1942, a long time ago. So my childhood was initially, as I say, in England, London. You know, I attended my first school in England, kindergarten, KG, कच्ची तो उसके बाद फिर 48 में came to Pakistan, came to my hometown Quetta, and we come from a small town, उस वक्त तो गाँव ही था, Bashin, 30 miles away from Quetta, close to Quetta. So then the rest of my childhood was in Quetta, Bashin, and then of course the rest of my school education after, you know, when I was 10 years old, and I went to Lahore, and I was in Edgerton College, Lahore, where I did my schooling, and uske baad I was in FC College, Lahore, and Punjab University. So you went to Punjab University as well? Yes. At that time, जो government institutes थे उनकी ये repute थी जो आज है कि आप उस time पे government universities में जाया करते थे, like these were superb institutions. FC College, Asian College was modelled after the English public schools. And then FC College, along with Government College, these were known throughout India, British India, as one of the best educational institutions. And I would say, although I went to FC College, I would say in particular Government College was an institution of all India fame, you know. Actually, both these colleges, FC College and Government College, were more famous than Punjab University itself in those days, you know, as colleges. Punjab University picked up later, but they were parts of Punjab University, but as colleges, as institutions themselves. Now, of course, they're universities in their own right, you know, see. And in fact, we have too many universities. That's our problem. We don't maintain standards and all, and therefore our universities' certificates don't carry the weight they should carry internationally. But there was a time when to be educated and a graduate from Punjab University would get you into any university anywhere you liked, you know. So how did you get into Foreign Office then? Well, I mean, my entire education was actually in Pakistan. I didn't go to Oxford or Cambridge, you know. And then after I did my MA in economics, I was too young to sit for the CSS examinations, Central Superior Services. I had to wait 1 year. So I went back home to Quetta, and there I became a teacher of economics to the MA classes, and all my students were older than me. All my students. And I am proud to say, they sat the MA examination and we had 100% pass results. Wow. I don't know whether we were any first divisions or not, but certainly we got 100% pass. And afterwards, when I became a diplomat and returned to Pakistan and to my hometown, Quetta, Bashin, I used to meet with people who were old men then, and they used to tell me, "Hum to aapke student the, aap to hamare ustad hain." You know, and so that was a very proud moment also too. And there were one or two other friends of mine who were in a similar position, very young, almost younger than their students and all, Changiz Aliani, Gul Hanif, and lifelong friends. We were friends since our childhood and all. So those were very happy days, and they led up to 1965, you know, which I think was the turning point for Pakistan. You know, the war with India,
were very much against our wisdom and very much against the inclinations even of the president at the time, Ayub Khan. Somehow he felt pressured into getting involved into a fighting war with a country which is much larger than you, much larger than you. It's not a question of bravery, it's a question of physics or mathematics or weights and balances and all, you see. We'd done well in, there was a clash, as you know, in सिंध के उस तरफ जो था, हाँ, राजस्थान में over those where we did very well, but that was a small jarab, and we did very well, although when it went to the Hague, the Fasla was not in Pakistan's favor, and that then led to well, as you know, the origins of the 65 war, Kashmir, and then somehow we believed that India would not attack Pakistan no matter what Pakistan did in India, in Kashmir. And the Foreign Office was blamed. At that time, I had sat for the examinations, CSS examinations, but joining the academy in Lahore, Civil Service Academy, where we did our training together with the civil service, that was delayed because of the war. And so at that time we used to listen to the accusation that the Foreign Office had advised that आप कुछ भी करें कश्मीर में इंडिया की तरफ से कोई हमला नहीं आएगा. तो a lot of people thought कि भाई अगर उनके हाथ से कश्मीर जा रहा होगा तो क्या वो हमला नहीं करेंगे आप पे? Obviously they would react. I mean, they would react, obviously. Which government could survive then if they didn't do anything in response to what was happening in Kashmir? Or Kashmir mein, we had made advances, Akhnur tak, waghaira, and then there were changes of command which led to delays, and had Akhnur been taken, Indian supply lines to Kashmir would have been cut off, and the Kashmir issue might have been different and all, but still the Indians would almost certainly, even more so, would have, because Akhnur was threatened. So agar aap le lete, so almost certainly they would have attacked and all. Where they would have attacked, and that was a matter for our experts, military experts, to determine. But somehow we were unprepared, and so unprepared that even the Indians were fooled, because जब वो आए अंदर and there was no resistance, वो खुद हैरान हुए कि ये क्या हो रहा है, and they thought they had come into a trap. They said, no, let's think again, let's withdraw and think कि क्या करना है. When they withdrew, by that time we knew, and our forces had deployed. And in particular, we must give credit to our Pakistan Air Force, which then came into action. But ultimately, you see, it was a draw. And if you go into a war, what the result is not so much what happens on the battlefield, in which Pakistan did very well. The result is determined by what happens on on the talks following the war. Do you get what you wanted from the fighting, or do you not get what you wanted? So wo to Tashkent hua, as we know. Tashkent Declaration. Yes, Tashkent Declaration, and also we didn't get what we wanted, and that led to the weakening and ultimate fall of Ayub Khan, and it led to the establishment of the People's Party of Pakistan under the foreign minister, Zulfikar Ali Bhutto, who then was forced to resign, and then he led the party. So who is to actually blame for that, what we couldn't get in the Tashkent Declaration? Is that the Foreign Office, the government of the time? ये कौन थे जिन्होंने? No, outcome of Tashkent was determined by the outcome of the battle. And the battle led to a ceasefire without you having defeated India. You didn't get defeated, no doubt about it. We fought brilliantly and all, we didn't get defeated. And the Indians did not attack East Pakistan, mainly because of the Chinese coming into the picture and giving a very stern warning and all, But that stopped India from attacking East Pakistan at the time. But at the same time, it sowed the seeds in the minds of our East Pakistani compatriots
कि our defense seems to lie more with China than with Pakistan. कि चाइना की धमकी की वजह से इंडिया ने हम पे अटैक नहीं किया. So, that fed into the political process there. There was already a lot of complaints and alienation for a number of reasons, which you might be aware of course, which we needed to address, and we never completely addressed those. That was a separate story, and all, no doubt about it, which led ultimately to, the situation, 71 war, and then the loss of East Pakistan, the creation of Bangladesh. But Tashkent was determined by the fact that we did not reach Srinagar, we did not take Kashmir, and we had not even, our information system was also defective. We had expected that as soon as we come in, the people of Kashmir will rise up and side with Pakistan. Well, any information would have shown that that was almost impossible for them. In their hearts, they may have wanted to do it, but the Indian control over them and the consequences for them, what the Indians would do, all of that prevented, and there was no prior consultation, no preparation. Usually your information system should be informed enough. If this happens, what response is going to happen? What are the obstacles? Will they overcome the obstacles? So they were not in a position. Of course, the Kashmiris never regarded themselves as Indians, and the Kashmiris, if given a choice, would have joined Pakistan or would have become independent, whichever they preferred and all, but they would certainly not have joined India. Even today, that's the truth and all. But the Indian grip and control over them was such that that was not a feasible option for them to rise, and we just went in with that assumption, Allah khair salah, as it were, Yeah. So that is not a way you enter into, much later in Kargil also the same thing happened. Chalte jao, Allah khair salah. So, at some point the Indians were going to will react like similarly. We went on in Kashmir and we made an easy assumption. Professional assumption would be that you find out actual concrete information. You don't go on assumptions and on wishes and all, you see. But we were not professional enough. We were amateur. We were unrealistic. We just thought that, that things would happen which any professional assessment would have shown that was unlikely to happen. So if you see the current situation, the revocation of Article 370 by India, yes. Now the Indian illegally occupied Kashmir is part of the yes. Union territory now. Yes. So what cards do we have on our deck now? Well, you see, we have a very strong card, and that card is the people of Kashmir. The people of Kashmir, the status of Kashmir, the international position with regard to Kashmir, the international legal position, the UN recognized position in accordance with UN Security Council resolutions, which are mandatory, which are part of international law, and therefore they apply to all the people, all the member countries of the United Nations and all. Kashmir is disputed territory. It is a dispute that has not yet been settled. It is disputed territory. The Kashmiris have shown the ability to fight and the willingness to sacrifice their lives for what they believe in. They don't depend on Pakistan for their struggle. Even if Pakistan would do anything, they would carry on because they have determined. It's just like like Palestine and Gaza, the Kashmiris and the Palestine struggle in Gaza and the West Bank, is of 100 years duration. The war against the Palestinians is of 100 years, and a very famous book called The 100-Year War against the Palestinians by Rashid Khalidi. Exactly the same is true when the British betrayed the people of Kashmir by selling Kashmir to a Dogra chief, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था कश्मीर के साथ, लेकिन महाराजा को दे दिया, because it suited British imperial interests, and he had no connections with the Kashmiri people, and he just ruled them through absolute tyranny, total tyranny. So the suffering of the Kashmir
Kashmiri goes back to exactly more or less the same time. In fact, even before the suffering of the Palestinians began, or the betrayal of the Palestinians began. If that's 100-year-old war, the war over the betrayal of Palestine, or the 100-year Western War against, or European, British, American war against the Palestinians. It's more than 100 years for Kashmir, and all you know. So you had to be aware of that history and all, you know, and we had every reason to be aware because we were part of United India for such a long time. Our connections with the Kashmiri people, Kashmir के सारे land communications पिंडी के साथ थे, दरियाओं का जो भाव था वो भी हमारे ही तरफ था, रोड का, कम्युनिकेशंस का, सारा कुछ आना जाना, मिलना जुलना, बिजनेस वगैरह, ट्रेड, तिजारत, you know, everything was you know, there. India had no normal access to Kashmir. It was always through here, through here. But once the Dogra chief was gifted Kashmir, and then he began his reign of terror there against the Muslims, then I mean Dilon mein to khair, there was always that desire for azadi, and there were revolts and there were suppressions and there was all kinds of horrible things happening, which we were completely aware of. And then after independence, when India and Pakistan came into being, there was the first genocide in Kashmir took place in 1947-48 in Jammu, when all the Muslims, about 250,000 of them, were expelled from and that was more or less the same figure for the Palestinians who were expelled from the state of Israel once it was created in 1948. Yes, no, intifada to baad mein aaya. Ye to first Nakba. 67 mein. हाँ, ये तो वो Nakba था. So they हमारा B48 में हुआ when the Dogras committed, with the forces of Patiala, you know, committed genocide in Jammu, and wahan and Jammu, I mean, the valley, Wadi Kashmir, was always Muslim majority, 90%, you know, se bhi zyada. Lekin Jammu में भी 60% Muslim majority थी. उस majority की उन्होंने ख़त्म किया by killing and murdering and expelling more than 250,000 you know, Kashmiris, and so Jammu was then converted into a Hindu majority area, क्योंकि Hindu जो यहाँ से गए काफ़ी वहाँ settle हुए, मुसलमान यहाँ आए, पंजाब में बसे, you know, between Pindi and Lahore. Although I mean, I think 1/3 of the population is of Kashmiri origin because of the Kashmiris who came and settled here, you see. लेकिन अब तक दिलों में वो अपने आप को कश्मीरी जानते हैं, even if they are settled here और पाकिस्तानी हैं, लेकिन वो कश्मीरियत उनमें है. Because they speak the language. They speak the language, although, you know, there are two languages, you know, and there. मीरपुर के लोग ज़्यादा पंजाबी बोलते हैं, लेकिन मुजफ्फराबाद में कश्मीरी itself was spoken, and also वादी की ज़बान थी कश्मीरी, और जम्मू की ज़बान थी पंजाबी, you know, or डोगरी, you know, जो डोगरे आए और बस से, लेकिन that is not a local language, not a Kashmiri language. लेकिन मीरपुर में जो है, that is largely not so much Kashmiri speaking, it's more Punjabi speaking and all, you see. लेकिन वो Kashmiriyat तो is shared by everyone, you know. And so you know, it's just like हम सारे पाकिस्तानी हैं, ज़बान में कोई पश्तो, कोई पंजाबी, कोई सिंधी बोल रहा है, तो वो इसी तरह कश्मीर में वो कश्मीरी तो सारे थे. So there was a whole history which we should have been completely aware of in 1965, because our senior people in the army had served in the army of British India, and, you know, all over the places. They knew what was what and should have known. But somehow at that time we were fresh, inexperienced, idealistic, not as professional as we are today or should be today. We have two cards. The people of Kashmir, they want to go for the independence, are with the Pakistan. Like, yes, दिलों में पाकिस्तान के साथ हैं. ठीक है. Second, international law, internationally disputed territory.
So what else? And well, the determination of the Kashmiri youth to sacrifice themselves in order never to become Indians, and they've shown a capacity to do that on their own. To this, so India, when anything happens there, they blame Pakistan, even though Pakistan has every right now. With another thing, according to international law, and that is the UN Security Council resolutions, Pakistan is a party to the dispute, the Kashmiri dispute, because it is disputed territory between two countries, India and Pakistan. And Pakistan, by that fact alone, is a party to the dispute. And as a party to the dispute, it has certain international legal obligations. It has an obligation, to meet its responsibilities as a party, that is to look for a peaceful settlement, look for a settlement acceptable to the Kashmiri people, look for a settlement which is consistent with their internationally recognized right of self-determination, and all of this is part of the UN resolutions. So you can't walk away. Much of our younger generation today, particularly the liberal intelligentsia in Lahore and Karachi, कि कश्मीर को दफा करो, पाकिस्तान को पहले बचाओ. कश्मीर तो है ही पाकिस्तान. आप कश्मीर से वॉक अवे करेंगे तो आप पाकिस्तान को डुबो लेंगे, बिकॉज आपका कोई मॉरल क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगा. Even amongst our own people, leave alone Kashmiri people. Kashmiri ko pata hai, we have never lived up fully to our obligations towards the Kashmiri people. हमने dominate करने की कोशिश की है, हमने वो support इतनी नहीं की है जितनी हमें करनी चाहिए. और आज भी there is a kind of unfortunately vagueness or arbitrariness, और दोगलापन का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन वो कुछ लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि पसे पर्दा तो कम्युनिकेशन हम भेजते हैं, हमारे सीनियर लोग जो हैं, I won't take names because you may know it better than me, कि भाई कश्मीर हमने कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, हम छोटे हैं, हम नहीं कर सकते हैं कुछ, ये वो फलाना, we don't want to have a fight, we want this, that, and the other. जो हुआ है August 5th 2019 सो हुआ है, हम बोलते जाएंगे, हम बात करते जाएंगे, अपने लोगों को ये तासुर देंगे कि भाई हम अभी भी आपके साथ हैं, लेकिन दरअसल हमने तस्लीम कर लिया कि हम लड़ नहीं सकते हैं, ये वो फलाना. आपको कौन कह रहा है कि आप लड़ें? आप कौन कहता है कि आप एटम बम फेंकें या एटम बम रिसीव करें? आपने तो जो आपका जो असूली मौक़िफ़ है उस पर बरकरार रहना है, और असूली मौक़िफ़ क्या है कि उनकी हक़ खुद इरादियत है. तो we are open for peaceful talks, and that is our position even today. It's reiterated by our Foreign Office all the time. But we also, in addition, have every right to assist the freedom struggle in Kashmir, and that is indeed our obligation also to do that. That is not terrorism. हाँ, उस freedom struggle में अगर आप terrorists से काम लेंगे तो then you would compromise the integrity of the freedom struggle. So you have to be very, very careful that the kind of people who are involved in the freedom struggle are not committing acts that can be interpreted as terror. और वो लेकिन इंडिया और अमेरिका और ये वेस्ट वगैरह जो हैं, they interpret any act of defiance against the illegal occupation of Kashmir as an act of terror, just like they're doing it with Hamas. That any act of resistance to Israeli genocide, incremental genocide, now accelerated genocide, is termed by them as an act of terrorism, although they know they're lying through their teeth. They know that because America knows every single thing about what's happening in Palestine, but it chooses out of political reasons to lie to the world and lie to its own people about the truth, which it knows. President Biden knows exactly what's happening there, but he won't say it because he's facing an election, and in an election, you back your president at all. If an election is taking place when there's a fight, and as far as Israel is concerned, the Americans have been brought up on the narrative of Israel, being the victim, and the actual victims being the terrorists and all, you see. So no president wants to challenge that in an election year because this has been, with their mother's milk, this has been imbibed into every single American and much of Europe also, particularly England. But don't you think by us participating in Afghan war,
the creation of Mujahideen, that something we did, वो उसने कश्मीरी cause को harm पहुंचाया और हमें फिर blame किया गया कि that the Afghan war did not harm the Kashmir cause. Afghan war, there was the Soviet invasion of Afghanistan. Then it became the whole terrorism. No, then if you allow acts of terrorism to come into your freedom struggle, then as I said, you compromise the integrity, the character of your freedom struggle, if you allow that and all. Now, the Mujahideen in Afghanistan, they were not terrorists. They were freedom fighters. Then afterwards they became terrorists. But then afterwards, now you see, don't connect Kashmir is a totally different story, and Afghanistan is a totally different story. In Kashmir, it's a question of India forcibly repressing the local people and claiming them to be Indians. In Afghanistan, it was a Soviet invasion of Afghanistan. Now, because of the internal politics in Afghanistan, and they were dominating them, and when Taraki and all, they came in, and then you had Dawood, and the Russians were unhappy with them, and they saw them probably in contact with Pakistan, with America, with others, and also the Soviets decided to invade Afghanistan, which was completely illegal. The whole world supported Pakistan, right from China to Latin America to everyone and all, you see. It wasn't just the United States or England and all, because it was the Russians had made a grievous mistake, and they underestimated the resistance of the Afghans. Babur Karmal and before him, all of these people had convinced them, no, once aap aa jayenge wahan, they will be in favor of socialism and progress and this, that and the other and all. Islam jo hai, wo mulk ki baatein hain. They underestimated the jazba of the Afghan in defense of their Muslim identity, their Islamic identity, and they would fight and die, for Afghanistan, for Islam, for their identity, for their beliefs, for everything that was of value to them and all. So, I mean, then the Russians, it was too late, because the Russians were then involved and caught up, and they realized, my God, this is a much bigger problem, than we had thought. The Indians found that out also in Kashmir, but the Indian response has been, wipe them out and all, you see. And that is what is happening in Kashmir now. There have been 2 genocide alerts since August the 5th, 2019. And according to the Geneva Convention, there are specific criteria which determine what is and what is not genocide and all. And according to that, many of the world's leading experts and all, have said that India is on the road to committing genocide, and in fact many of the points are well advanced in terms of committing genocide. And then you saw, maybe you know what the situation in occupied Kashmir has been, the lockdown during COVID, the repression, and once again the West knows it, sees it, lies about it, but quietly criticizes India's human rights violations, but at the same time assures them there's no way we'll ever bring pressure on you. Yes, we'll criticize it because we feel, but don't worry, because you are strategically our ally against China today. So the world, is a place of huge hypocrisy. But it doesn't mean that you accept it, because once you accept hypocrisy, that means the weak go to the wall, and only the strong will survive. So what is the prospect for smaller countries which are dependent on international law? A small country, Pakistan is not a small country, but it is relatively a small country. You have India on one side, which is the largest population in the world, almost 1.5 billion, and you have China 1.4 billion and all, और जब मैं था इंडिया में, तो मैं अपने इंडियन दोस्त को कहता था कि भाई देखें, we are very realistic, you are much bigger than us and all, but you are not our biggest neighbor is China. तो लाजमी है कि हमने उनके साथ भी दोस्ती रखनी है. आपके साथ हम चाहते हैं बशर्ते कि आप मौके फराहम करें दोस्ती के, लेकिन जो आप कर रहे हैं कश्मीर में, वो तो मुश्किल डाल रहा है. इसमें रुकावटें रास्ते में हैं.
even if we want to be friends with you, and why not? I mean, even the Qaid didn't create Pakistan out of enmity for India. He created Pakistan because he saw that yes, there should be democracy, and he wanted a united India initially, but he said always there are two nations in India. The nations of the Muslim, who was such a huge part of India, 1/3 of the population, with a civilization going back in time and a faith which is, of which we are hugely proud. It's our total identity. Number one, we are Muslims. After that, we are everything else and all, you see. And we are very proud of being other things also, but primarily we are Muslims and all, So, and the Muslim will feel for the Muslim wherever he is, and particularly within the subcontinent when he was part of India. Lekin the Quaid-e-Azam shuru mein, because the Quaid-e-Azam joined Congress before he joined the Muslim League. The Quaid-e-Azam believed in a Western-style parliamentary democracy, but at the same time he said you have to accept the two-nation theory, and that needed separate electorates, so that the Muslims will not be in a permanent minority, always outvoted by Muslims, chosen by Hindus to outvote the Muslims of the choice of the Muslims, which is what would have happened in a non-separate electorate, in a unitary electorate. I mean, the majority community would be Indians. They would choose their Muslim candidates. Those candidates the Hindus would vote for, and they would outvote the Muslims. So the Muslim candidate would not win. And so now this maybe you can say in a normal democracy where you don't have more than one nation as a democracy, but India was unique in that sense. Yes, there was under the British a sense of India being one, and Pakistan was part of India and all, but while the concept of one India was viable, provided you accepted the fact that we were also at the same time two nations, and the political solution in order to keep India united would have to take account of the two-nation theory. That the Indians refused to do, claiming to have more Muslim support than the Muslim League, which was always false, as Perry Anderson in his book India Ideology points out. At no point did the Congress ever have more than 20% of the Muslim vote or Muslim support. So there's a whole lot of propaganda and false beliefs that become the basis of national policies. And this was a great mistake. When the cabinet mission plan took place, the Qaid accepted it. And, again on the same basis and all. And Nehru had banked on the fact, that Qaid, or banked on the likelihood, as he thought, that the Qaid would reject the cabinet mission plan and all, you see. So then he would, so when the Qaid accepted it, he rejected it. Then at that time, the Qaid said, well, now we have to have Pakistan. At first, he was winning. Had ABC plan of the cabinet mission been accepted, you would have had one India. But you would have had A, B, C. A, in the middle, Hindu majority. B, largely West Pakistan with united Punjab and Kashmir, Muslim majority. And C, Bengal and Assam, Muslim majority. Muslim majority, beach mein India still larger than A and C together, but A and C together would have been more than 1/3, and 1/3 with a veto at the center on all issues affecting the interests of the Muslims. वो कांग्रेस ने इसको कबूल ही नहीं किया, रिजेक्ट किया. Sir, this is something that our elders wish, but like the youth. No, the youth wants jobs. They want jobs. They know what gets them their jobs. Suppose so. इसलिए artificial intelligence में, computer में, फलाना में, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं. उनको जीना भी तो है. So they need well-paying jobs and things of that sort. But even so, for a अभी आप whether we can so they need to learn these things जो आप कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल, but that is not the whole of life. Your job is not the whole of your life. The whole of your life is your identity and how you relate, and there's so many things. So if you're cut off from that, then you will feel half a person. और बाकी दुनिया में you have no other home. This is your home. आप इंग्लैंड जाएं, वहाँ आप बेशक अमीर भी हों, but you will know कि ये मेरा मुल्क नहीं है. अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं, फ्रांस जाएं, जहाँ भी जाएं, बेहतरीन से बेहतरीन नौकरी,
آپ جانتے ہیں یہی لڑکے جو باہر جا کے بڑے پیسے کماتے ہیں، ایک وقت آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے واپس جانا ہے کیونکہ یہ گھر نہیں ہے ہمارا. اینڈ دین when they see their children they also say کہ they should also have at least some connection even if security کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، کسی اور کی وجہ سے، چیز کی سے رہنا باہر. سر آپ نے بھی مطلب یو ہیو بین اراؤنڈ دا گلوب، تو وائی ڈڈ یو تھاٹ کہ یو شوڈ کم بیک ٹو پاکستان؟ It's my country. It's my country. All my friends. آپ نے سوچا نہیں کہ میں باہر رہ جاؤں؟ باہر رہ جاؤں، میرا دوست کون ہوگا؟ ہوا مائی بچپن کے دوست وہ انگلینڈ میں ہیں، وہ انڈیا میں ہیں، وہ فرانس میں ہیں، وہ چین میں ہیں، یا آل دا پلیسز ویئر آئی ہیو سروڈ، ایجپٹ میں ہیں، وہ تو یہی ہیں. If I meet a friend whom I've not seen for 40 years but who was with me in school, we will talk with each other as if we met yesterday. یہ کہاں ہوگا؟ Where else? اور تو کہیں بھی نہیں. When I walk down the street, and talk کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، فلانا ہے، تو that kind of regard, sympathy, respect, affection یہی ملے گا، کہیں اور تو نہیں ملے گا. ہاں they'll be polite and nice and kind and courteous، وہ اپنی جگہ. رول آف لا ہے، سیکورٹی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں وہاں جو کہ شاید یہاں نہیں ہیں، جس کا ہمیں افسوس ہے، اس کو پر کرنے کی ضرورت ہے، وہ وغیرہ وغیرہ. وہ بٹ دیر از نتھنگ لائک یور اون ہوم. بٹ آر یوتھ از رننگ اوے بیکاز دے آر ناٹ بینگ پرووائڈیڈ بیسک سیکورٹی ہے. اور کیا ہو رہا ہے؟ ڈوب رہے ہیں ان دی میڈیٹرینین اوشن اور یہ اور وہ فلانا، بیکاز یہاں وہ دیکھ رہے ہیں ان کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. جہاں فیوچر نہیں ہے، عزت نہیں ہے، رائٹس نہیں ہے، تو وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں سکسیڈ. اف یو ہیو اے چوائس آف بینگ سکسیزفل ان پاکستان اینڈ بینگ سکسیزفل ان امیریکا، یو سے یس آئی لو ٹو گو ٹو امیریکا ایون twice a year, see this, see that, see this, that, and the other, but I should know this is where I am. Come back to my home. This is my home. So go all over the world, be there, be comfortable, be happy, be this, that, have friends all over the world, invite them to come here, you go there, stay with them, یہ وہ فلانا. گھر کونسلا یہ ہے. تو جو کرنٹ سچویشن ہے پاکستان کی، جس طرح سے ہم دیکھیں گے پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اکنامک انسٹیبلٹی، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں یہاں پہ. کلائمیٹ ایک بہت بڑا، جو بہت بنیادی بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں. ہم نے فلڈس دیکھے ہیں دنیا کے لیے، they were the worst in the world. بالکل. تو ہمیں ابھی ہم کس طرح سے یہ مشکل کیسے ہم سروائیو کریں آؤٹ آف، اور اس وقت سے کیسے باہر نکلیں؟ دیکھیے یہ تو آپ نے ایک ایسا سبجیکٹ چھیڑ دیا وچ از اے ہیوج یونیورس. اس میں ایک چیز نہیں ہے، سینکڑوں ہزاروں چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کرنا ہوگا. لیکن اگر اس کو، اس دریا کو، اس سمندر کو کوزے میں بھرنا، تو I would say what you need above all is good governance. Governance in the service of the people of Pakistan, the awam of Pakistan, not the ashrafiyya of Pakistan, not the khawas of Pakistan. اشرافیہ اور خواص جو ہیں یہ پاکستان کے 4% ہیں. آپ کے جو امیر ترین، آسائش ترین طبقہ جو ہے وہ تو 0.01% ہے، وہ تو 1 in 1000 میں آ جاتا ہے. لیکن ان کے جو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، مڈل کلاس طبقہ، دانشور طبقہ مڈل کلاس کا، جو ان کی خدمت کرتا ہے، دی ایلیٹس کا، طاقت کے ایلیٹ اور دولت کی ایلیٹس، یہ رولنگ ایلیٹس بنتے ہیں. یہ رولنگ ایلیٹس، ہاں، ان کی خدمت میں اگر آپ باقی جو مڈل کلاس انٹلیکچوئلز اور مڈل کلاس لوگ کو ملائیں، دکاندار وغیرہ، یہ وہ فلانا، جن کا ان پہ، تو زیادہ سے زیادہ آپ 4% بن جاتے ہیں. یعنی کہ پاکستان ماشاء اللہ 250 ملین تک پہنچ رہا ہے ایز اے کنٹری اینڈ آل. سو 250 کو اگر آپ 4 ملین لیں تو آپ 10 ملین کے قریب ایسے لوگ ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں نسبتاً خوشحال ہیں. 10 ملین، 12 ملین کہہ دیں، جو بھی. ہاں، تو 10 ملین کا آپ کہہ دیں 250 میں سے، تو پھر 200، تو واٹ ہیپنس ٹو 240 ملین؟ ہاں، واٹ ہیپنس ٹو 240 ملین؟ اور یہ 240 ملین جو ہیں ان کو کیا مل رہا ہے؟ ہاؤ مینی کیلوریز اے ڈے ڈو دے گیٹ؟
What kind of homes are they living in? What kind of personal security do they have? What kind of parda can their females observe in poverty, in complete poverty? What kind of, وہ اپنی عزت کو کیسے بچائے رکھیں گے؟ And then they every day encounter the state in what way? Through the bureaucrats, through the police, through babus of one kind or another who take them for a ride, وغیرہ وغیرہ, because they have no options and all. ان کو سب کچھ جھیلنا پڑتا ہے. بیٹا جب دیکھتا ہے کہ ان کے والد صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تو وہ کیا محسوس کرتا ہے, کیا محسوس, اس پہ جو غم اور شرم جو طاری ہو جاتا ہے. He may lose respect even for his own father when he sees him humiliated. اس کا درد ہمیں نہیں ہے. اس کا درد جو پیدا کرنا یہ فرض ہے پاکستان کو بچانے کے لیے. اور یہ جو ہے اس درد کو دور کرنے میں, جس طرح آپ نے صحیح فرمایا, کوزے میں دریا کو بھرنا, good governance. Good governance is governance in the service of the nation, the people. لیکن unfortunately our good services in the nature is in the service of that 4% of the people, the khawas and the chelas. تو ایسا ملک جو ہے کیا کر سکتا ہے؟ کلائمیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, اچھا, climate is going to finish not only the world, but we are thinking of Pakistan. What will happen to Pakistan? Pakistan's population, اور کسی نے مجھ سے کہا بھی تھا, آپ 250 million ہیں. By 2050 million, there will be two scenarios. یا ایک ہوگا یا دوسرا ہوگا. Either this 250 million will go up to 450 million. آپ 250 million کو سنبھال نہیں سکتے ہیں. آپ 450 million کے ساتھ کیا کریں گے؟ We'll be killing each other. ایک اس کمرے میں کتنی لوگ آ سکتے ہیں؟ 10 لوگ آ سکتے ہیں, 20. لیکن اس کمرے میں اگر آپ 400 آدمی بھریں گے تو وہ کیسے جئیں گے؟ How long will they be polite and nice to each other? How long? They will start pushing each other, they will start cursing each other, they will ultimately start killing each other because یہ وہ. تو یا تو آپ 450 تک جائیں گے اور اس کا جو حشر ہوگا وہ ہوگا, یا کلائمیٹ کی وجہ سے your population by 2050 will not be 450 million. It will be only 100 million. کم ہو جائے گی. 150 million will die between now and 250 million. The way climate is increasing every year is warmer than the other year. Every United Nations report on climate change, the International Panel for Climate Change, IPCC, ہر سال وہ رپورٹ نکالتا ہے. Every year without fail is worse than the other. کہ پچھلے سال جو ہم نے آپ کو ڈرایا تھا اب وہ اس کو بھول جائیں. اب جو لیٹسٹ آیا ہے وہ اس سے بھی ڈراؤنی ہے. کہ جو ہم سمجھتے تھے کہ 40 سال میں ہونے والے ہیں وہ 20 سال میں ہونے والے ہیں. وہ جو برف پگھل رہا ہے ہمالیاز میں, ہم نے سمجھا 40 سال میں ہوگا, پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو 20 سال میں ہوگا. یہ فلڈنگ جو آ رہا ہے کراچی میں, حیدرآباد میں, جہاں آپ کا پورا کوسٹل آئے گا, ہم نے سمجھا 40 سال میں ہوگا, یہ 15 سال میں ہونے والا ہے. یہ آپ یہ پورا کراچی جو ہے فلڈ ہو جائے گا, پورا کوسٹل لائن, وہاں کے لوگ اندر آئیں گے, کہاں رہیں گے؟ لوگوں کے پاس, آپ تو بنگالی کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, بہاری کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے ڈھاکے کے بعد. یہ کراچی کی تمام پاپولیشن, جب کراچی ختم ہو جائے گا تو پھر کیا آپ کریں گے؟ اور وہاں کے لوگ کہاں جائیں گے؟ اور جائیں گے جہاں, وہاں پہ صورتحال کیا بنائے گی؟ آپ کے جو اشرافی ہیں انہوں نے ایک ماشاء اللہ ان کے گھر, ان کے جائیداد, ان کے بال بچے کے مستقبل وہ سب ویسٹ میں انہوں نے کیا ہے. لیکن وہاں بھی وہ ان دی اینڈ 40 سال کے بعد کلائمیٹ چینج وہاں بھی ان کو گھیرے میں لے لے گا. چلو پھر ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں دنیا کے جو خواص ہیں وہ مارس تک چلے جائیں گے. میں آپ کو کیونکہ وہ اسٹیفن ہاکنگ جو بہت فیمس مشہور سائنٹسٹ تھا, اس نے کہا the human race will finish unless a minimum population that can reproduce itself indefinitely is transferred to Mars within the next 50 years. And he died 6 or 7 years or 8 years ago. تو 40 سال ہی سمجھیں. اس 40 years میں اگر آپ نے ایک ایسا کمیونٹی وہاں سیٹل نہیں کرایا وہاں مارس میں جو اپنے آپ کو جنم دے سکتا ہے, which is enough
اس کے لیے منیمم نمبر ہوتا ہے. سائنٹسٹ کین ڈٹرمن کہ اف یو ہیو اباؤٹ یہ جو انڈینجرڈ اسپیشیز ہوتی ہے, جب ایک نمبر سے کم آ جاتا ہے وہ کہتے ہیں انڈینجرڈ ہے, ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے کیونکہ ایک نمبر سے کم ہو گئے. یہ آپس میں اگر وہ بریڈ کریں گے تو وہ نسل ہی خراب ہو جائے گا, مر جائے گا. ہاں, ایک منیمم نمبر کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ نسل نہ صرف بریڈ ہو لیکن تندرست بھی رہے. اس کے لیے آئی ڈونٹ نو واٹ دا نمبر از آف ہیومن بینگس. 1 ملین ہوگا, 10 لاکھ ہوں گے, یا مطلب 5 لاکھ, جتنا بھی ہے, جو بھی ایک منیمم نمبر ہے جو اپنے آپ کو انڈیفینیٹلی ریپروڈیوس کرے تاکہ انسان جو ہے وہ بچے. کیونکہ دنیا میں جو رہیں گے انسان وہ تو ہیومن سوسائٹی ختم نہیں ہوں گے لیکن ہیومن سویلائزیشن ختم ہوگا بیکاز آف ہیٹ, because of disease, because of floods, because of natural calamities, because of all of these things جو ہو رہا ہے. یہ کووڈ آیا ہے, کووڈ کے بعد کچھ اور آنے والا ہے because of climate. اچھا, you are cutting down the forests برازیل میں which is the lungs of the world. پیپڑے جو ہیں دنیا کے وہ دا برازیلین ایمیزن فارسٹ ہے, اس کو وہ کاٹ رہے ہیں کیپٹلسٹ سسٹم کے تحت, بیچ رہے ہیں وہ سارا کچھ. اینڈ آل دا جو پیتھوجنز ہیں, جرمز جو ہیں جو انسان کے ایکسپیرئنس میں نہیں ہے وہ آزاد ہو رہے ہیں. اینڈ they are going to, you are going to encounter them and you can't survive those things which your body has never encountered. کیونکہ یہ کووڈ جو ہے کتنے لوگ مارے گئے لیکن بالآخر انسان جسم نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا. تو ویکسینیشن بھی ہے لیکن ویکسینیشن کا کم اثر تھا, اثر زیادہ تو انسان کے اتنے لوگ انٹرنل کے ایڈجسٹمنٹ ہے. کامن کولڈ یوز ٹو بی فیٹل. جب یہ ویسٹ کے لوگ گئے تھے امریکہ اور کامن کولڈ لے کے گئے, وہ سارے انڈینز مارے گئے. کامن کولڈ کیوں they never had that. ان کے جنریشن میں جو چند بچے تھے بس وہی بچے, اور ان کے جو بچے ہیں وہ بھی مکسڈ ہو چکے ہو گئے, وہ انڈینز کہلاتے ہیں اور وہاں اب تک ہیں. تو اسی طرح یو نیڈ a certain number of people to be transferred so that this human civilization can survive, if not on Earth, then in its nearest neighbor, which is Mars. Venus is actually closer than Mars, but Venus is a little hot. It's already hot. It's already hot. بلکہ لوگ کہتے ہیں وہاں میں ایک زمانے میں ایک ہیومن سویلائزیشن جیسی چیز تھی, کچھ لوگوں کا کہنا ہے, سائنٹسٹ کا کہنا ہے, لیکن وہ انہوں نے وہی کیا جو ہم کر رہے ہیں آج. وہ پہلے ایکسپیرینس کرتے تھے. اچھا سر, چلیں ہم تھوڑا سا ریپڈ فائر سیشن کر لیتے ہیں. دس وڈ بی آور لاسٹ سیشن. اور میرا نمبر 1 فرسٹ کویشچن از کہ واٹس یور بگیسٹ ریگریٹ؟ My biggest regret? Yes. My biggest regret is that Pakistan's potential has not been realized. کیونکہ potential بہت خاصا تھا اور اب بھی ہے, لیکن potential ایک تو ریلائز نہیں ہوا, اور اب جو باقی ماندہ potential ہے وہ بھی ریلائز نہیں ہو رہا ہے because of the lack of good governance and all. تو from that natural point of view, this is my biggest regret. Otherwise میرے regrets تو اس طرح نہیں ہیں. I was very lucky to be part of the Pakistan Foreign Service. Pakistan Foreign Service کا ایک یہ فائدہ ہے, you see the world and then you live in places for a long time, so you get to know the culture. And لوگوں کو کہ کیا ان کی سوچ ہے, کیا ان کی ہسٹری ہے, کیا ان کی مزاج ہے ان کے وغیرہ وغیرہ, وہ جاننا is much more than if you go as a tourist کہ 10 دن یہاں, 1 ہفتہ وہاں, 3 دن وہاں کانفرنس کے لیے گئے, لنڈن میں آپ نے تھیٹر دیکھیں, بک شاپس دیکھیں, یہ وہ واپس آ گئے. رہنا, پاکستان کی نمائندگی کرنا, ملنا جلنا, گپ شپ کرنا, اور ایسے لوگوں سے گپ کرنا جو کہ ان کے خواص میں سے ہیں, the cream of their society, اشرافیہ میں, you meet the best people there, and so your mind gets broadened. So from the point of view of foreign service, your personal life, my personal life, I'm very, very pleased, mashallah, happy wife, 2 daughters وغیرہ وغیرہ, grandson, یہ اللہ کی بہت So you have been lucky in that way. I'm lucky in that way, I'm privileged in that way, but as a پاکستانی یہ جو افسوس ہے, بلکہ قہر ہے, غصہ ہے مجھ میں کہ میرے ملک میں جس کے لیے my father's generation was part of the Pakistan movement and all, you see, اور جو صحیح موومنٹ تھا, and we had the honor
and the privilege of having one of the great leaders of the 20th century, Qaid Azam, leading this movement, جس کے بارے میں ان کے دشمن بھی مجبور ہیں ان کی تعریف کرنے میں کہ بھئی he was a man of his word. He was a man of principle. He was a man who could not be convinced to do something which he didn't think was right. جتنی بھی آپ کوشش کریں دوستیاں اب ٹوٹ گئی ہیں but he would not change his course. یہ کہاں ان کے جانے کے بعد ہمیں کون سا ایسا لیڈر ملا اور جو ملا پھر ان کے ساتھ کچھ ایسے تھے لوگ آنسٹ لوگ تو ہوتے ہیں سہروردی کے ساتھ ہم نے کیا کیا عبدالنشتر کے ساتھ ہم نے کیا کیا جو اچھے لوگ آئے ابھرے ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہاں سر کون سی بک پڑھ رہے ہیں آج کل I usually have a pile of books with me. I'm reading right now Rashid Khaldi's 100 Years War on Palestine, which was published. It was published earlier, but there's another edition, 2022, bringing it up to date. So, or honestly, reading about Palestine makes me, it's like reading about Kashmir. لیکن ایسی کتاب کشمیر پہ سید علی شاہ جیلانی نے لکھا ہے ہاں اردو میں ہاں انگریزی میں کچھ باہر والوں نے لکھا ہے اور ویسے لکھا ہے لیکن the way رشید خالدی has written a masterpiece شاید اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ رشید خالدی کی کتاب کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے اور اسی نوعیت کی ایک کتاب کسی چاہے انگریزی میں لکھیں اردو میں لکھیں جس میں زبان میں کشمیر کے بارے میں بھی because there are so many things which are in parallel, which are in common. خاص طور the victimhood, the ظلم جو ان کے ساتھ کیا اور ان کے بارے میں جو جھوٹ کا سفید کو کالا کالا کو سفید اور اسرائیل how it has succeeded جس طرح انڈیا is succeeding کہ ٹیررسٹ جو ہے وہ کون ہے اور وکٹم کون ہے وکٹم اس نیریٹو کے مطابق وہ ٹیررسٹ بنتا ہے اور ٹیررسٹ جو ہے وہ وکٹم بنتا ہے and the world is amazing کہ امریکہ such an advanced country, such an educated society ان کے کمال کے اچیومنٹس ہیں لیکن اس جھوٹ میں ایسے گرے ہوئے ہیں کہ it's that it becomes America today is not a force for good in the world. The only force for good in the world among the superpowers, there's only two superpowers, America and China. Russia, unfortunately, is down. It is a military superpower, لیکن not an economic superpower. اور دونوں کی ضرورت ہے to be a real superpower. آپ کی اکانومی کمزور ہو اور آپ کی ملٹری زیادہ ہو تو وہ امبیلنس ہو جاتا ہے. That's what sunk the Soviet Union also. Soviet Union اس لیے ڈوبا کیونکہ ملٹری لحاظ سے عسکری لحاظ سے تو سپر پاور تھا لیکن اقتصادی لحاظ سے وہ بالکل the size of the Soviet economy is not bigger than the size of the Spanish economy. Some say it's as small as the Greek economy لیکن اتنا شاید نہ ہو تو بنیادی بات کمزور ہے. چین دیکھیں China today is the second largest economic power in the world. America is 27 billion, 28 billion. China is 20 billion. And China is closing the gap. Or India, even though India's growth rate today may be more than China's, the gap is increasing because base zyada hai. The 5% growth rate in China is much bigger than a 10% growth rate in India because the Chinese economy is, several times bigger than the Indian economy. Indian economy تو 5 billion ہے وہ اور 20 کو ہے 4 گنا زیادہ ہے. So actually اور پھر China is also a technological power. India is still technologically not, it is becoming, it's in the process لیکن اب تک بنا نہیں ہے a superpower technologically. But China today after America is also is the second strongest country in the world, second biggest economy in the world, second biggest technology power in the world. America is first in all three right now, but America is declining, and it's declining because of the moral factor. اخلاقیات کی بہت اثر ہوتا ہے. وہ جس کو سافٹ پاور جو ہے سافٹ پاور الٹیمیٹلی ڈپینڈس آن اخلاقیات. مووی کون سی دیکھی ہے ریسنٹلی؟ میں مووی کم ہی دیکھتا ہوں, پرانے کچھ دیکھتا ہوں.
پرانے یہ نئی موویز جو ہیں اس میں آئی ایم ناٹ دیٹ انٹرسٹڈ انفارچونیٹلی. آئی ڈونٹ سی. موسیقی کا ذوق ہے؟ موسیقی کا ذوق بالکل ہے. اور کن کو سب سے زیادہ سنا ہے، پسند ہے؟ وہ بھی اب دیکھیں وہ کے لحاظ سے آئی مین ایون ایوری ایوننگ آئی ایم لسننگ ٹو دی اولڈ ریکارڈس اینڈ آل، اپنے امانت علی کے، فریدہ خانم کے، آج موجودہ جو ہیں ان میں سے بھی بہت اچھے ہیں. اسار علی بگا جو ہے، ہاں بہت زبردست سنگر ہے. علی سیٹھی. ہاں علی سیٹھی. علی سیٹھی میں یہ سارے بہت زبردست آرٹسٹس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اینڈ تو ماشاء اللہ ان آرٹ اینڈ کلچر پاکستان از ڈوئنگ ویری ویل. لیکن وہی والی بات ہے، اگر وہ اپنا جو ہسٹوریکل سر چشمے چاہیں اس سے بھی اگر روابط کو ہم تازہ کریں تو اور بھی ہم اچھے ہوں گے. یو نو اٹس امیزنگ. کسی نے کہا، آئی واز ریڈنگ، یہ نون موئی راشد جو ہیں وہ ایران میں رہیں اور فارسی ان کو بہت اچھی آتی تھی. اردو کے تو غضب کے شاعر تھے in prose poetry, you know, non-rhyming poetry. لیکن شاعر زبردست ہے. فائز صاحب بھی ان کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ عظیم شاعروں میں سے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ and he's translated so much modern Persian poetry. ہاں تو اس نے کہا کہ کمال کی بات یہ ہے کہ ان کے جو موجودہ شاعر ہیں، اب ان کو گئے ہوئے چل بسنے میں کوئی 40 سال ہو گئے ہیں، لیکن اسٹل ریسنٹ. تو اس نے کہا کہ یہ جو موجودہ نوجوان پرشین پوئٹس ہیں یہ وہی چیزیں لکھ رہے ہیں جو ہمارے موجودہ لیکن یہ ایک دوسرے کے بارے میں جانتے کہ نہیں ہیں. بیکاز دے فیس دا سیم ڈائلیماز ان لائف، دا سیم چیلنجز ان لائف. وہی پرابلمز ہیں، وہی پاسبلٹیز ہیں، وہی کاوشیں ہیں، وہی فرسٹریشنز ہیں، وہی امیدیں ہیں، وہی چیزیں ہیں. اس کی شاعری وہ لکھتے ہیں، ہمارے بھی وہی لکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کمال کی چیز ہے کہ لیکن یہ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں. یہ کلونیزم کا اثر رہا ہے کہ لیو الون کہ حافظ، سعدی وغیرہ وہ تو ہم جاننا ضروری تھا اور ہمارے آباء و اجداد جانتے تھے، لیکن موجودہ جو شاعر ہیں پاکستان میں لکھنے والے، ان کا تو تعلق ہونا چاہیے اپنے ایرانی بھائی بھائیوں کے ساتھ، عرب بھائی بھائیوں کے ساتھ. ہندوستان میں ہندی میں جو آج کل جو لکھا جا رہا ہے، ہم واٹ ڈو وی نو اباؤٹ اٹ؟ ان کی بھی وہی مسائل ہیں. ہاں وہی مسائل ہیں اور بڑے اچھے سے. اگرچہ میں نے وہ ترنم وغیرہ جو اردو میں ہے وہ شاید ہندی میں نہ ہو، لیکن یہ نہیں کہ ان کی پوئٹری نہیں ہے. ان کی پوئٹری انگریزی میں بھی اور ہندی میں، اور ان کی اپنی زبانیں جو ہیں ریجنل زبان میں بہت خوب. ہم بالکل آشنا نہیں ہیں ان سے، بیکاز سیپریٹ سائلوز میں رکھا گیا. جاننا یہ اور چیز ہے کہ ہمارے اختلافات اپنی جگہ ہیں. ہاں ہمارے جو اصول ہیں، کشمیر ہو کچھ بھی ہو، وہ اپنی جگہ ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. لیکن جاننا، ملنا جلنا ایک دوسرے کو بحیثیت انسان، کیونکہ وہ ہندوستانی بھی کہتے ہیں کہ بھئی باہر جب اب جاتے ہیں ہندوستانی کے ساتھ تو ہماری دوستی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی سکھ ہو وہ پنجابی میں بات کرنا چاہے اور وہاں صرف اگر بنگالی بہاری مدراسی ہوں تو وہ کہیں گے ان کے ساتھ گپ تو ہوگی، لیکن وہ والی بات نہیں ہے جو اگر کوئی پاکستانی مل جائے. لاہور کی باتیں وغیرہ وغیرہ. لاہور ہم کبھی گئے بھی نہ ہوں، لیکن اپنے والدین سے، ان کے والدین سے ہم سنتے رہیں. ہاں تو یہ وہ فلانا یہ کنیکشن ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سر جھکا رہے ہیں، گھٹنا ٹیک رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ہیومن کنیکشن، اور ہیومن کنیکشن سے بہت چیزیں بن جاتی ہیں. جب وہ آپ کو دیکھیں گے کہ ہم پاکستانی کو جانتے ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، زبردست لوگ ہیں، تو کشمیر کے بارے میں ہمارے اختلافات ہیں، لیکن ان کی رائے میں بھی کچھ تو ہوگا، اسی لیے تو وہ انہوں نے یہ رائے رکھی ہے. چلو ان سے پوچھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دیکھیں کوئی حل ہے ایسا جو ان کو بھی قابل قبول ہو، ہمیں بھی ہو، اور سر فہرست کشمیریوں کو وہ قابل قبول ہو. یعنی وہ ممکنات جو ہیں بڑھ جاتے ہیں، امکانات بڑھ جاتے ہیں. ہاں تو وہ ہم، لیکن اپنے آپ کو، کیونکہ ہمارے ایلیٹس تو چاہتے ہیں ایک دوسرے کو ہم نہ جانیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ غریب جو لوگ ہیں پاکستان میں وہ اپنے حقوق اور اپنے پوٹینشیل کے بارے میں بھی کم جانیں، نہیں تو وہ مصیبت بنائیں گے ہمارے لیے. اب آپ جانتے ہیں گاؤں کے جو چودھری ہیں وہ کہتے ہیں بھائی تو آپ نے MA BA کرنا جائیں لاہور، یہاں ہم کالج نہیں کھولیں گے، نہیں تو آپ ہمارے لیے مصیبت ڈالیں گے. آپ MA پاس ہوں گے، یہاں ٹیچر آئیں گے تو پتہ نہیں آپ کیا کچھ کہنے لگ جائیں گے یہاں. ہاں تو آپ لاہور جائیں، لاہوری میں نوکری ہم آپ کی مدد کریں گے، داخلہ دلوائیں گے، نوکری دلوائیں گے وہاں، لیکن یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
ایسے ہی سے سر یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یوتھ کو میں یہی کہوں گا کہ یو آر دا فیوچر آف پاکستان، فار گڈ اور ناٹ فار گڈ. اینڈ آپ کی جو پاسبلٹیز آپ نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے آرٹ اور کلچر میں اور اسپورٹس میں اور ہر چیز میں آپ نے ڈیمونسٹریٹ کیا ہے، لیکن آپ پہ ایک فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو وفا آپ کے بڑوں نے نہیں رکھا، جس میں میں شامل ہوں، وہ آپ کو وفا رکھنا ہوگا، کیونکہ گھر تو آپ کا ایک ہی ہے اور وہ پاکستان ہے، ہوم آپ کا، وطن آپ کا ایک ہی ہے. تو اس کے لیے آپ کو فعال ہونے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے روابط جوڑنے کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا مسائل ہیں ہمارے، کیسے ہم آگے جا سکتے ہیں، اور جو ہمیں درپیش آبسٹیکلس ہیں اس پہ حاوی کیسے ہم ہوں گے، اس کو یعنی کہ ہاؤ وی ول اوورکم دوز آبسٹیکلس اینڈ آل. یہ فرض بنتا ہے. اب ہمیں جو ہیں یوتھ جو ہیں وہ کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں جاب چاہیے، ہمیں ولایت جانا ہے، ہمیں پیسے بنانے ہیں، ہم نے شادی کرنی ہے، بچوں کو پالنا ہے، ملک جو ہے پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. یہ ایٹیٹیوڈ بدلنا چاہیے، کیونکہ آپ میں سے کتنے باہر جائیں گے، کتنے کو یہ موقع. ہاں بہت ہی میگر پرسنٹیج ہے، جس طرح بات میں کہہ رہے تھے، وہ جو 4% جو ایلیٹ ہے اور ان کے جو چیلے ہیں ملا کے وہ 10 ملین بھی نہیں بنتے ہیں، اور 250 تو آپ کی آبادی ہے. اور آپ کی آبادی یا بڑھے گی یا گھٹے گی، ٹریجڈی کے ذریعے گھٹے گی، اور بڑھے گی تو تب بھی ٹریجڈی. تو اس میں ڈزیز اور لڑائی اور یہ ہر ایک چیزیں جو ایک کمرے میں اگر 100 لوگ ہوں، 1000 لوگ ہوں تو کیا ان کی حالت ہوتی ہے. تو پاکستان کو بچانے کے لیے ابھی آپ those who are now 17, 18, 19, 20, 25, 30 up to 40 جن میں ابھی ایک وہ انرجی بھی ہے، ایک انڈیپینڈنس بھی ہے، ایک وہ بھی ہے، تو وہ ان کے اوپر ان کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں. شاید اس کا احساس انہیں کم ہے کہ بھئی اب بڑوں انہوں نے ختم کر دیا ملک کو، اب ہم کیا کر سکتے ہیں. نہیں، آپ کو کرنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس وطن نہیں ہے. خدا نہ خواستہ یہ وطن چلا جائے، آپ کے ہاتھ سے تو آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے دنیا. اور کیا آپشن ہے. بالکل. چلیں، تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے. تو آپ نے ہمارے لیے آرٹیکل بھی لکھا ہمارے میگزین کے لیے، تو آپ ریکویسٹ وہ تو ریسیو کیا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ اور لوگوں کے لیے بھی، آپ اور لوگوں کو تو اس کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ میگزین ہم پبلش کریں گے سر. میگزین میں انشاءاللہ وہ آپ کا آرٹیکل آئے گا. تو ہم چاہیں گے کہ آپ کی طرف سے بھی آپ ایک پیغام دے دیں کہ ہمارے لیے جو لکھنا چاہیں پیلسٹین اور اسرائیل کانفلکٹ پہ، جو ریسنٹ کانفلکٹ ہے، زائنزم پہ، جوڈائزم پہ، کہ کیا ڈفرینس ہے ان دو چیزوں میں. ہاں لکھوں گا، لیکن یہ فرسٹ آئیڈ لائک ٹو سی دس. یہ آپ یوٹیوب پہ کریں گے، میں یہ بھی دیکھوں گا. ہاں اس کو دیکھ کے دین آئی ول رائٹ سم تھنگ. آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ جو ہماری آڈینس ہے ان میں سے اگر کوئی آرٹیکل لکھنا چاہے تو آپ ایک پیغام دے دیں کہ ہمارے لیے ضرور لکھیں یہ چیز. تو میں بالکل یہ آپ کہہ دیں، آن کیمرہ کہہ دیں. اب میں نے جس طرح عرض کیا ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے پاکستان کا، ان پہ یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ پاکستان کو بچائیں، کیونکہ پاکستان خطرے میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جس طرح ہمارے گفتگو میں یہ واضح ہوا ہے. تو ان کو آرٹیکلس لکھنا چاہیے، اردو میں، انگریزی میں، پشتو میں، پنجابی میں، جو بھی زبانیں ہیں. لیکن ہماری جو وہ قومی زبان تو اردو ہے، لوگ زیادہ پڑھتے ہیں اردو میں. پٹھان بھی زیادہ اردو پڑھتے ہیں، پشتو کم پڑھتے ہیں. حالانکہ پشتو لکھی جاتی ہے، لیکن عام پٹھان جو ہے وہ بیچارہ پشتو نہیں پڑھ سکتا ہے. عام سندھی جو ہے شاید وہ سندھی نہیں، عام پنجابی جو ہے وہ پنجابی نہیں پڑھتا. اردو تو اردو ہماری زبان ہے، قومی زبان ہے، بہترین زبان ہے، رچ زبان ہے. اس زبان میں آپ یہ جو عالمی مسائل ہے اس پہ لکھیں، قومی مسائل اس پہ لکھیں، ریجنل پاکستان کے جو مسائل اس پہ لکھیں. اور آپ کا آڈینس کون ہوگا؟ آپ کے اپنے لوگ، کیونکہ آپ ہی پہ یہ عائد ہوتی ہے یہ رسپانسبلٹی پاکستان کو. آپ کے بڑے جو ہیں ان کو بھی آپ قائل کر سکیں گے کہ آپ بھی جاتے جب تک آپ ہیں حیات تو آپ بھی متحرک رہیں، ایکٹیو رہیں پاکستان کو بچانے میں. ہمارے لیے کوئی مثال پیدا کریں تاکہ اس کو ہم فالو کر سکیں. اب تک ہمارے بڑوں نے بالعموم یہ نہیں کیا. بہت اعلیٰ شخصیات ہیں ہمارے بڑوں میں بھی، ہمارے
اوپرلے طبقات میں بھی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں عام طور کی بات کر رہا ہوں، جنرلی اسپیکنگ. ہاں تو میں سمجھتا ہوں، اور پاکستان کا جو فیوچر ہے ڈپینڈز آن آپ کا جنریشن بٹوین دی ایجز آف میں کہوں گا 20 and 40. چلیں جی، تھینک یو سر، تھینک یو.